الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضرات محترم، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم
آپ کی سیرت مبارکہ کے سلسلہ میں حضور کی ولادت شریفہ اور بچپن کے حالات گزشتہ جمعہ میں عرض کیے گئے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی سیرت مبارکہ اور خصوصاً جب حضور کے بچپن کے حالات ان کا تذکرہ ہو تو اس وقت جب حضور کے بچپن کا حالات کا تذکرہ ہو تو اس وقت حضور کے والدین کریمین ان کا ذکر پاک وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر سیرت مبارکہ کا موضوع مکمل نہیں ہوتا ہے۔ حضور کے والدین کریمین کے تذکرے میں پھر ان کے ایمان کی بحث آتی ہے، کیونکہ بعض لوگ بڑی بے باکی کے ساتھ معاذ اللہ ان کو کافر اور جہنمی کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے اس موضوع کو بڑا اہم سمجھا اور اس پہ اپنی تصانیف کے اندر اس کو خاص طور پر بیان کیا۔ ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی ضیاء النبی میں بھی اور دیگر مواقع پر بھی اس موضوع پہ آپ نے قلم اٹھایا اور بھرپور محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضیاء النبی میں اس بحث کے اندر فرماتے ہیں کہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے ایمان اور نجات یافتہ ہونے کے متعلق 3 قسم کے مسلک پائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ معاذ اللہ وہ نجات یافتہ نہیں، یہ تو بحث سے ہی خارج ہے۔ نجات یافتہ ہیں پھر کس طرح ہیں، اس کے متعلق 3 قسم کے موضوع 3 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ وہ زمانہ فطرت میں تھے تو زمانہ فطرت میں ہونے کی وجہ سے وہ مغفور ہیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ زمانہ فطرت میں اگر کوئی مشرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا تو وہ نجات یافتہ نہیں ہے۔ یعنی اس زمانے میں جن کے پاس کسی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین بلکہ حضور کے سارے آباء اور امہات حضرت آدم اور حضرت حوا سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک سب کے سب موحد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ انبیاء کرام بھی ہیں ان میں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو جو انبیاء نہیں بھی ہیں وہ کم از کم موحد ضرور تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا، اور زمانہ فطرت کے لوگ جو ہیں ان کی نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حضور کے والدین کریمین اس جماعت میں شامل ہیں جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کے طور پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور آگے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا رب ذوالجلال، جس طرح تو نے کرم کیا، ہمیں راہ ہدایت دکھائی، اسی طرح اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسی ہدایت پہ قائم اور دائم رکھ، اور وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں اولاد میں ایک جماعت ہمیشہ وہ تیری مطیع اور فرما بردار رہے۔ اسی جماعت کے اندر حضور کے سارے آبا ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ، اسی طرح حضور کے دادا حضرت عبد المطلب اور پردادا حضرت ہاشم، یہ سارے سب اسی جماعت کے اندر ہوئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار اور اس کی توحید کی قائل تھی۔ اور اسی میں آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا رب ذوالجلال، پھر اسی جماعت میں جو تیری مطیع اور فرما بردار ہو، اس میں ایک آخری اپنا بڑی شان والا رسول اس کو مبعوث فرما جو ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مصداق حضور کے سارے آباء و اجداد ہیں جو سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ اور دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بیت اللہ شریف ہے، اس میں مطاف ہے، حتیم ہے، میزاب رحمت ہے، حجر اسود ہے، مسعی، صفا مروہ ہیں، منا، عرفات، مزدلفہ ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن قسم اس لیے نہیں کھاتا۔ قسم کس لیے کھاتا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں، یہ آپ کا مسکن ہے، آپ یہاں چلتے پھرتے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب میں قسم کھاتا ہوں والد کی اور مولود کی، والد کی اور جو پیدا ہوا۔ تو یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ والد سے مراد حضور کے سارے آباء و اجداد ہیں، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، جن کی پشتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی قسمیں کھاتا ہے۔ چنانچہ ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضیاء النبی میں فرماتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَفِي الْحَقِّ أَنِّي دَرَسْتُ فِي سَمْعِي وَفَهْمِي عِنْدَمَا تَصَوَّرْتُ، یہ طویل عبارت ہے، اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے
کہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ تصور کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ ان کے متعلق کوئی یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جہنمی ہیں، تو فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص میرے کان اور میرے فہم پر ہتھوڑے چلا رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کیونکہ عبداللہ وہ نوجوان تھے جن کا شعار صبر تھا، اور جب ان کے والد گرامی نے ان کی نظر کے مطابق انہیں ذبح کرنے کا پروگرام بنایا تو وہ بغیر کسی تردد کے راضی ہو گئے اور اپنی رضامندی کا ظاہر کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ وہ نوجوان تھے کہ نوجوانی، حسن، شباب سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لہو و لعب، کھیل کود، بیہودہ اور فضول کاموں سے وہ ہمیشہ کنارہ کش رہے۔ اور حد یہ کہ جب ایک عورت نے ان کو گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے فرمایا اما الحرام فالممات دونہ، حرام اس کے ارتکاب سے تو میں مر جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ دو واقعات جو ہیں ان کو اشارتاً بیان کیا، میں مختصراً ان کا تذکرہ کروں گا۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کو خواب کے اندر یہ حکم ہوا کہ وہ آب زمزم، چاہے زمزم شریف کا کنواں جو ہے اس کو جاری کریں، کیونکہ کسی زمانے میں بنی جرہم نے اس کو بند کر دیا تھا۔ مکہ شریف میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد و بات تھی، اور دوسرا قبیلہ جرہم وہ جو خانہ بدیشوں کا وہاں آیا تھا وہ بھی وہاں آباد ہوا۔ بعد میں آپس میں ان کی پھر آپس میں جب چپکلش چلی تو بنو جرہم کو جب غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے اس زمزم شریف کے کنویں کو بند کر دیا، اس میں بڑے بڑے پتھر ڈال کے اس کو بند کر دیا۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا، ان کو خواب میں حکم ہوا کہ آپ اس چاہے زمزم کو، زمزم شریف کے کنویں کو جاری کریں۔ آپ کا اس وقت ایک ہی بیٹا تھا حضرت حارث، تو حارث کو لے کے آپ زمزم شریف کے کنویں کو صاف کرنے لگے۔ لوگوں نے مدد کی پیشکش کی لیکن آپ نے قبول نہیں فرمائی کہ مجھے حکم ہوا ہے اس لیے میں ہی اس کو صاف کر کے جاری کروں گا۔ لیکن کام بڑا مشکل تھا، بڑے بڑے بھاری پتھر انہوں نے اس میں ڈالے ہوئے تھے، ان کو نکالنا اور اس کو صاف کر کے جاری کرنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے خواہش کی کہ کاش میرے آج زیادہ بیٹے ہوتے تو کام آسان ہوتا۔ انہوں نے وہیں پہ نظر مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور 10 میری آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائیں تو ایک بیٹا میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ نظر انہوں نے مانی، وقت گزر گیا، اس زمانے کے مطابق انہوں نے اور بھی نکاح کیے، ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے اور ان کے سامنے جوان ہو گئے، لیکن وہ اپنی نظر کو بھول چکے تھے اس عرصہ میں۔ ایک دن خواب میں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ قربانی کرو۔ انہوں نے کوئی بھیڑ بکری ذبح کر دی، دوسرے دن پھر حکم ہوا نہیں اس سے بڑی چیز گائے ذبح کی، پھر حکم ہوتا نہیں اس سے بڑی اونٹ ذبح کیا، پھر حکم ہوا اس سے بھی بڑی۔ انہوں نے کہا اونٹ سے بڑی تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو ذبح کیا جائے۔ تو حکم ہوا کہ یہ نہیں، جو آپ نے نظر مانی تھی اس کو پورا کیجئے۔ اب ان کو یاد آیا کہ انہوں نے نظر کیا مانی تھی۔ اب ان کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں بیٹے میرے مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ تو پریشانی کی وجہ سے وہ سوچنے لگے، بیٹوں نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے، آپ کے 10 بیٹے ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا میری پریشانی جو ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں، تمہاری وجہ سے۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ہماری وجہ سے آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ فرمائیں، ہم ہر بات کے لیے تیار ہیں۔ تب حضرت عبد المطلب نے اپنی وہ نظر بیان کی
کہ جو انہوں نے مانی تھی، اور اب وہ تو بھول چکے تھے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس نظر کو پورا کرو۔ سب بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ جس کو چاہیں ذبح کر دیں، رب کے نام پر قربان کر دیں، ہم سب تیار ہیں۔ حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے، کہا اچھا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی پھر پوچھوں گا، جس کی قربانی رب کو منظور ہوگی اسی کو قربان کروں گا۔ اب انہوں نے 10 کے نام لکھے اور قرعہ ڈالا، نام نکلا سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ کا۔ حضرت عبد المطلب خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس بیٹے کی قربانی منظور کر لی۔ لیکن باقی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ابا جان یہ سب سے چھوٹا ہمارا بھائی، آپ اس کو رہنے دیں، ہم میں سے کسی کو قربان کر دیں۔ حضرت عبداللہ کے ننہال والے وہ آگے، ان کے ماموں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ باقی سردار بھی آگے، انہوں نے کہا کہ عبد المطلب اگر آپ یہ کام شروع کریں گے تو پھر یہ رسم ہو جائے گی، سنت بن جائے گی، سب لوگوں کو بیٹے قربان کرنے پڑیں گے۔ لیکن حضرت مطلب کہتے ہیں نہیں، میں نے نظر مانی تھی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں کروں گا۔ یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لڑائی جھگڑے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بزرگوں نے کہا، سب نے کہا بھئی ایسے نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہیں، چلو یہاں ایک عورت ہے بڑی سمجھدار ہے، پرانی کتابوں کی عالم ہے، اس کے پاس جاؤ، شاید کوئی حل بیان کرے۔ سب اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں مکہ میں دیت کتنی ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی خطاً غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی دیت کتنی ہے، خون بہا کتنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ 10 اونٹ ہیں۔ انہوں نے کہا تم ایسے کرو کہ جا کے تم قرعہ ڈالو، ایک طرف لکھو 10 اونٹ اور دوسری طرف عبداللہ کا نام لکھو۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے تو سمجھ لو کہ ابھی یہ کم ہے، تم اونٹ 10 اور بڑھا دو، 20 کر دو۔ پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 بڑھاتے جاؤ۔ جہاں پہ پھر اونٹوں کا نام نکلے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے میں اتنے اونٹ قبول کر لیے ہیں، پھر تم اتنے اونٹ ذبح کر دو۔ سب خوش ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ آئے قرآن اندازی کی، 10 اونٹ، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، نام عبداللہ کا نکل رہا۔ جب 100 اونٹ کیے تو اب نام نکلا اونٹوں کا۔ سب لوگ خوش ہوئے، لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے، میں پھر قرآن اندازی کروں گا۔ پھر قرآن اندازی کی، پھر اونٹوں کا نام نکلا۔ تیسری دفعہ قرآن اندازی کی، پھر اونٹوں کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ قبول فرماتا ہے۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ تو اب اس وقت سے مکہ میں 10 سے 100 اونٹ دیت ہو گئی، یعنی یکدم انسانی قدر و قیمت، انسانی خون کی قیمت 10 گنا بڑھ گئی، 10 سے 100 اونٹ ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ وہ بلا چون و چرا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو اسی کا اشارہ اس عبارت کے اندر ہے کہ لِأَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ الشَّابُ الصَّبُورُ الَّذِي رَضِيَ بِأَن يُذْبَحَ لِنَذْرِ أَبِيهِ، جو اپنے باپ کی نظر میں وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے اس کا یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ جوان ہیں، شباب کا عالم ہے، خوبصورتی ہے۔ ایک دفعہ جا رہے ہیں مکہ کے ایک کوچہ کے اندر، ایک عورت رہتی تھی جو پرانی کتابوں کی عالم تھی، پرانی کتابیں جانتی تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو حضرت عبداللہ کو اس نے بلایا، بات چیت کرنے لگی، اور حضرت عبداللہ کو اس نے نکاح کی، شادی کی پیشکش کی۔ اس نے کہا عبداللہ دیکھو، میں بڑے بڑے سرداروں نے مجھے نکاح کے پیغامات بھیجے ہیں، لیکن سب کے پیغام میں نے رد کر دیے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تو میرے ساتھ نکاح کرے۔
حضرت عبداللہ نے فرمایا بھئی دیکھو یہ تو کام جو ہے یہ تو میرے والد گرامی موجود ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں میرا نکاح کریں گے۔ اس نے بہت طریقے سے کہا کہ دیکھو تمہارے بدلے میں 100 اونٹ ذبح ہوئے تھے، میں وہ 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ 100 اونٹ بھی دے دوں گی وہ جو تیرے بدلے میں ذبح ہوئے تھے، تو مہربانی کر مجھ سے نکاح کر لے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا بھائی میرا باپ موجود ہے، اس کا کام ہے، اس نے فیصلہ کرنا۔ اس نے کہا اچھا چلو تم اگر نکاح نہیں کرنا چاہتے تو ویسے ہی میری خواہش پوری کر دو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي بَرَزَتْ إِلَيْهِ الْمَرْأَةُ تَقُولُ هَيْتَ لَكَ فَيَقُولُ لَهَا أَمَّا الْحَرَامُ فَالْمَمَاتُ دُونَهُ۔ جب اس نے گناہ کی دعوت دی تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ دیکھو اب جس کام کی تو دعوت دے رہی ہے وہ ہے حرام، وہ ہے اللہ کی نافرمانی، وہ ہے گناہ، اور میں گناہ سے مر جانے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ مر جانا بہتر ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ اب ذرا یہاں غور کیجئے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستگیری فرمائی، نوجوان ہے، شباب کا عالم ہے، خوبصورت حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے، لیکن فرماتے ہیں اما الحرام فالممات دونہ، کہ میں حرام کے ارتکاب سے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ حالانکہ اس معاشرے کے اندر جس طرح شراب نوشی کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، بدکاری کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا تھا، عام تھی، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس ماحول کے اندر بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستگیری فرمائی اور حرام کے ارتکاب سے بچ گئے۔ یہاں یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں حضرت امام بخاری نے 4 مرتبہ اس حدیث پاک کو نقل کیا اور دیگر محدثین نے سب نے نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، بروز قیامت جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن میدان معاشر میں اس کے علاوہ کوئی اور سایہ بھی نہیں ہوگا۔ اور ان 7 میں سے فرمایا ایک وہ ہوگا کہ ایسا نوجوان جس کو کسی حسب و نسب والی خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، یعنی کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، صرف اور صرف خوف خدا بندی کی وجہ سے وہ برائی سے رک گیا۔ یورپ کے ماحول میں رہنے والوں، یہ یورپ کے اس ماحول کے اندر یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے، جہاں برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، برائی کو فخر سمجھا جاتا ہے، اس ماحول کے اندر کہ جہاں اب نکاح شادی کو پرانے زمانے کی رسم کہی جاتی ہے اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے بھئی شادی تو نہیں کی ہے، فرینڈ ہے یا فرندن ہے، تو یہ ایسے ماحول کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایسا نوجوان جس کو برائی کی دعوت دی جائے کوئی رکاوٹ نہ ہو، صرف خوف خدا بندی کی وجہ سے وہ برائی سے رک جائے، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اب ذرا غور کیجئے، حضرت عبداللہ اس ماحول کے اندر برائی سے روکتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس ماحول میں برائی سے محفوظ رکھا تو ان کو شرک سے محفوظ رکھنا یہ زیادہ اولا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستگیری فرمائی اور وہ شرک سے پاک رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے رہے۔ تو بہرحال حضور کے والدین کریمین، اور یہاں
آگے اس واقعہ میں پھر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا، اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، چلے گئے۔ آپ کے والد گرامی ان کو فکر ہوا کہ بیٹا جوان ہے، اس کے رشتے کی بات چیت کرنی چاہیے، بات چیت کی، رشتہ ہو گیا۔ بعد میں پھر حضرت عبداللہ اسی کوچے سے گزرے، وہی عورت سامنے آئی تو اس نے نفرت سے چہرہ پھیر دیا۔ حضرت عبداللہ نے سوچا بھی عجیب بات ہے، اس دن رغبت کا یہ عالم تھا اور آج نفرت کا یہ عالم ہے۔ فرمایا میں عبداللہ ہوں۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے۔ فرمایا کیا بات ہے، اس دن تو اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے کہا عبداللہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کس سے ہوا ہے؟ فرمایا سردار وہاب کی بیٹی آمنہ سے میرا نکاح ہو گیا۔ تو اس نے کہا اے عبداللہ یاد رکھو میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، بلکہ رأیت نور النبوت فی وجہک فأردت ان یکون ذلک فیا وأبى اللہ الا ان یسیر حیث احب۔ اس نے کہا کہ میں نے تیری پیشانی کے اندر نور نبوت دیکھا تھا۔ میں پرانی کتابوں کی عالم ہوں، ان کتابوں کے مطابق نبی آخر الزمان کا تو والد بنے گا، اور تیری پیشانی میں نے نور نبوت دیکھا تھا اور چاہتی تھی کہ میں اس نبی آخر الزمان کی ماں بننے کا شرف حاصل کروں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت کسی اور کے حصے میں لکھی ہوئی تھی۔ شاعر کہتا ہے اس عورت نے کہا وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے، اور سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں تو کچھ اور چاہتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، اور ہوتا وہی ہے جو تقدیر الہی میں ہوتا ہے۔ حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عشق کرم دا قطرہ ازلی میں تیندے وسنا ہی ایک نہ لب دیا ہاتھ نہ آوے تے ایک نہ دے وچ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں لکھے ہیں کہ وہ کچھ اور چاہتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کی قسمت میں لکھی تھی کہ وہ نبی آخر الزمان کی ماں بنے، اور یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں ان کے لیے لکھی تھی۔ زہری صاحب نے بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے، وہ کہتے ہیں کیڈا سونا نام میرے آقا دا، کیڈا سونا نام میرے آقا دا، اس نا دیاں ریساں کون کرے، دو جگ تے سایہ رحمت دا، دو جگ تے
سایہ رحمت دا اس چھاندیاں ریسا کون کرے کیڈا سونا نام میرے آقا دا۔ اور کہتے ہیں تن بھاگ حلیمہ دائی نے ملیا محبوب خدائی دا، اور جدا بیٹا والی کوثر دا، جدا بیٹا والی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے جدا بیٹا والی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے کیڈا سونا نام میرے آقا دا۔ دیکھیے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مسالک الحنفاء جو کتاب لکھی ہے اس میں فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو جنت میں جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ جنت میں جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے گوارا کرے کہ اس کے محبوب کی والدہ وہ جنت میں نہ جائے؟ لیکن یہ بات ہے عقیدت کی، محبت کی۔ ایسی باتیں تبھی ذہن میں آتی ہیں جب پہلے محبت ہو، اور اگر محبت نہ ہو تو پھر انسان جو چاہے کہتا پھرے، پھر اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ محبت والے ایسی باتیں سوچتے ہیں۔ اور حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں جہاں مزار تھا حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابوا شریف، تو یہ مدینہ شریف سے مکہ شریف جائیں تو رستے میں یہ جگہ تھی، ابھی تو ختم کر دیا گیا ہے وہاں سے۔ حضرت عبداللہ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں تھی، جنت البقیع میں نہیں، کہیں اور تھی۔ 1978 میں جب مسجد نبوی شریف کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی تو اس وقت حضرت عبداللہ اور کچھ صحابہ کرام کی قبریں وہ اس جگہ کے اندر آ گئیں جو مسجد نبوی شریف کے اندر اس کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی۔ تو اخباروں میں اس وقت ہم نے بھی پڑھا تھا، دیکھا تھا، اور ہمارے اساتذہ حضرت قبلہ مفتی صاحب نے اس وقت اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ حضرت عبداللہ اور صحابہ کرام کے جسم مبارک صحیح و سالم وہاں سے برآمد ہوئے اور پھر ان کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ تو حضرت قبلہ مفتی صاحب ہمارے شیخ، انہوں نے اس وقت ختم کا اہتمام کیا وسیع پیمانے پہ، اور بلایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس کی تصدیق آج پھر ظاہر ہو گئی کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ موحد تھے اور وہ جنتی ہے، نجات یافتہ ہے، کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن ان کا جسم مبارک قبر انور کے اندر آج بھی درست اور صحیح اور سالم تھا۔ تو وہ تو مدینہ شریف میں مدفون تھے، لیکن حضرت آمنہ جس طرح میں نے پچھلے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ وہ ابوا شریف جو رستے میں جگہ وہاں ان کا انتقال ہوا تھا، وہاں ان کی قبر مبارک تھی۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ام الحسنات سمیت، یعنی ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے ساتھ بعض احباب کی معیت میں 1980 عیسوی میں وہاں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ بظاہر وہاں زیب و زینت اور رونق نام کی کوئی چیز نہیں، یعنی کیا تھا، پتھر سے اکٹھے کیے ہوئے تھے اور وہ قبر کا ایک نشان پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں زیب و زینت اور رونق کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن قلب و روح کو وہاں ایسا کیف نصیب ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، یعنی دل کو ایسی کیفیت ایک ملی وہاں پہ جا کے کہ جس کو اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر انور پہ جب حاضر ہوئے تو دل کو ایک خاص قسم کی کیفیت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔